تو یہ کبھی خوشبو لگا کے انشاءاللہ سوچ رہا ہوں یا تو دوبارہ جہلم چلا جاؤں میں انجینئر سے گزارش کرتا ہوں بس، کیونکہ یہ بار بار ٹاپک آتا ہے، مجھے ایک دفعہ اپنے سامنے بیٹھنے دے. میں مناظرہ نہیں کروں گا. میں جیسے آپ نے ہر ایک کو سوال کرنے کی اجازت دی ہے، میں بھی آپ سے ایک طالب علم بن کے آؤں گا، اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے، بہت ادب سے، بہت تمیز سے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی پھڈا نہیں، ایسے بیٹھوں گا آپ کی خدمت میں، آپ کے چرنوں میں، آپ کے پاؤں میں، آپ سے سوال پوچھوں گا. آپ نے یہ جو حدیث پڑھی تھی اس دن، اس کا جو ترجمہ کیا تھا، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ والا ترجمہ؟ سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے جو یہ کہا تھا کہ کسی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار نہیں دیا، تو یہ آپ کو خواب آیا تھا، یہ کسی بزرگ نے کوئی الہام ہوا تھا، فلاں فلاں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، آپ نے کیسے پھینک دی؟ آپ نے جو اس دن یہ کلپ میں فرمایا تھا کہ یہ علماء دیوبند کا گڑھا ہوا عقیدہ ہے، تو یہ تو ہزاروں سال سے یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے، تو گڑھا ہوا تو وہ چیز ہوتی ہے جو ایجاد کی ہو. تو یہ آپ نے کیسے بہت لمبی، یعنی بہت تمیز سے نا، پھینکنا کا لفظ استعمال کروں گا کہ اتنے سوالات ہیں نا، بے ہوش نہ ہو جائے نا، میرا نام بدل دینا. پہلی شرط میری یہ تھی کہ اکیلے آنا ہے اور کیمرہ مین کے ساتھ. دوسری شرط یہ تھی کہ صرف عقیدوں پہ بات کروں گا، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کروں گا. انہوں نے بعد میں ریکویسٹ کی کہ جی عقیدے میں حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل کر لیں. میں نے کہا جی چلیں، آپ کی خواہش کے لیے ان کا جو مولا علی کے خلاف فروج ہے نا، اس کو بھی عقیدے کا ٹاپک بنا لیں، لیکن فروع پہ بات نہیں ہوگی. جس کے عقیدے ثابت ہوں اس کے فروعی مسائل ہم بغیر دلیل کے مان لیں گے. پہلے آپ اپنا عقیدہ تو ثابت کریں. قادیانی جب تک ختم نبوت ہمارے ساتھ ٹیکل نہیں کرتے، ہم ان سے حنفیت کے اوپر بات نہیں کریں گے. قادیانی حنفی ہیں، بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. ہمیں وہ کہیں گے جی اپنے دو ٹاپک رکھنے ہیں، ختم نبوت اور رفع الیدین. میں کہوں گا رفع الیدین پہ میں بات نہیں کروں گا جب تک ختم نبوت کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. ایتھیسٹ کے ساتھ ہمارا مسئلہ ایگزسٹنس آف گاڈ پہ ہوگا. جب تک وہ خدا کو نہیں مانتے، نبی علیہ السلام کی 11 شادیوں پہ میں بات نہیں کروں گا. سیدھی سی بات ہے. میں نے نبی علیہ السلام کی عصمت کی حفاظت کر کے اس میں سے نکالنا کیا ہے؟ جب تک کہ تم اللہ کو نہیں مانتے. ہم نبی کو تو اللہ کی وجہ سے مان رہے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یہ اللہ کا احسان ہے کہ مومنین میں رسول آئے. اور جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے اہل بیت سے محبت رکھو کیونکہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے. صلاۃ بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. صلو علی الحبیب. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو میں نے 2 شرطیں رکھی تھی میرے بھائی. اکیلے آنا ہے، کیمرہ مین ساتھ لے آؤ. دوسرا صرف عقیدے پہ بات ہوگی. اور آپ اس کی وہ پہلی اب میں وہ چوروں والی تو لفظ میں استعمال نہیں کرتا، جو 5 منٹ کی ویڈیو میں 10 کٹنگز ہیں، اس کے اندر آپ دیکھ لیں. اس نے آتے ہی کہا کہ یہاں کا یہ مولانا میرا ریپ ہے اور 6 بندے میری طرف سے ہوں گے. تو رسے کا میچ میرے ساتھ کھیلنے آیا، 6 بندے تیرے ساتھ ہوں گے. اور یہ مولوی تو ایڑیاں رگڑتے ہیں میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے. میں نے تمہیں اجازت دی تھی. اور کیمرہ مین 2 6 10 سیکیورٹی گارڈ لے کے آ جاؤ، باہر بیٹھیں گے اگر تمہیں سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. مولوی کے ساتھ نہیں میں بیٹھوں گا. تمہیں کہا تھا قیامت تک چیلنج آ جا جس فورم پہ. ابھی تو میں آگے انشاءاللہ کلیئر کرتا ہوں نا یہ جو طاہر اشرفی کے بارے میں بھی. یہ ان کا ریپ بن کے سامنے آیا ہے اور جھوٹ بولا ہے اس نے کہ جی میری بات ہوگی فلاں سے فلاں سے فلاں سے. تو گورنمنٹ کا نمائندہ ہے نا طاہر اشرفی، پی ٹی وی پہ بلا مجھے، تو بھی بیٹھ جا ساتھ. تقی عثمانی کو بھی لے آؤ. تینوں ملے بیٹھو، سوری تینوں مولانا کو بیٹھو، تینوں مولانا نہیں، تینوں مولانا بیٹھو. میں اکیلا بیٹھوں گا. خدا کی قسم قیامت تک کے لیے دیوبندیت کا جنازہ نہ اٹھا وہاں سے. تو تم لوگ دیکھنا. اور ان کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے جس طرح امریکہ، ابھی کی ضرورت نہیں ہے اگرچہ یہ جائز ہے، میری اس پہ ویڈیو لیکن ضرورت نہیں. جس طرح امریکہ جاتے ہوئے نا یہ افغان وار ہمارے اوپر مسلط کر کے چلا گیا نا، یہ رات کے اندھیروں میں چوری کی طرح ویڈیو بنا کے یہاں کے 6-7 ملے میرے اوپر مسلط کر کے جا رہا تھا اور ان کے نام لے رہا تھا. مجھے نہیں سمجھ آتی. اوے بنو امیہ کی چالیں جہاں سے ختم ہوتی ہے نا، وہاں سے میری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. تم نے وہ مولا علی کو جنگ صفین میں دھوکہ دیا تھا نا، مومن دوسری دفعہ سراغ سے نہیں ڈسا جاتا. تم لوگ کیا سمجھتے ہو مجھے؟